ہمیں جو بزرگوں سے وظائف ملیں اس کی بہت قدر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے مجھے دیا، لیکن جو وظائف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظیفہ کہیں محمد مصطفیٰ کا وظیفہ، سچا پیغمبر میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ کوئی شادی کرنا چاہیں، آپ کوئی بیع خرید و فروخت کرنا چاہیں، آپ جو بھی کام کرنا چاہیں، اور پھر یہ پڑھیں لا خلابہ، لا خلابہ کا وظیفہ پڑھو بس سب کچھ ہو جائے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے کتب نے، ابن ماجہ، ابی داود، ترمذی، سب نے مختلف الفاظ سے روایت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مجھے ایک کلپ کسی بھائی نے بھیجا، بلکہ 2 کلپ سینڈ کیے یوٹیوب چینل سے، کہ اس میں ایک وظیفہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ کوئی شادی کرنا چاہیں، آپ کوئی بیع خرید و فروخت کرنا چاہیں، آپ جو بھی کام کرنا چاہیں، اور پھر یہ پڑھیں لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ چند مرتبہ پڑھیں تو پھر اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور مستند روایت ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بات ٹھیک ہے، یہ وظیفہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرا ہرگز میں کسی پر اعتراض کبھی نہیں کرتا۔ دیکھو، غلطی کی نشاندہی ہمارا فرض ہے کہ غلطی کی نشاندہی کریں گے، کیونکہ پھر اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ایک غلط کام کو دیکھا، تم نے کیوں منع نہیں کیا۔ دیکھو، وظائف وہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، وہ وظائف چاہیے۔ اب یہ اس وظیفے کے متعلق پھر اس نے مجھے کہا کہ اس پر اور بھی کئی کلپ یوٹیوب پر موجود ہیں کہ لا خلابہ کا وظیفہ پڑھو بس سب کچھ ہو جائے گا۔ اب لا خلابہ کی روایت کو ہم لیتے ہیں کہ وہ کون سی روایت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ حدیث، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے کتب نے، ابن ماجہ، ابی داود، ترمذی، سب نے مختلف الفاظ سے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں سند کے ساتھ، اور پھر اس پر بات کریں گے کہ آیا یہ وظیفہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب آپ پہلے یہ حدیث سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الرجل ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انه یخدع فی البیوع فقال اذا بایعت فقل لا خلابہ۔ تو یہ حدیث آپ نے سن لی، اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کا کام تھا تجارت کا۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی تجارت کرتا ہوں، کوئی خرید و فروخت کرتا ہوں، تو اکثر مجھے دھوکہ دیا جاتا ہے، چونکہ مجھے واقفیت نہیں ہے خرید و فروخت سے، تجارت سے، تو دھوکہ کھا جاتا ہوں، لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تجارت کرو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو، تو ان سے کہا کرو، فقل لا خلابہ، تو ان سے کہا کرو کہ بھائی دھوکہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں، یعنی مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ دیکھو، اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو ظاہر کرنا کہ بھائی میں
تجارت کے کام سے واقفیت نہیں رکھتا، میرا تجربہ نہیں ہے، لہٰذا خیال کرنا کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تو وہ تو خیر کا زمانہ تھا، لوگ ڈرتے تھے، خصوصاً جب آپ تنبیہ بھی کر لیتے کہ بھائی میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا ورنہ بہت بڑا گناہ ہے، تو لوگ تو بہت دیانتدار تھے۔ آج کل تو ہر طرف، آج کل تو اگر آپ نے کسی سے کہا کہ میں سادہ سا بندہ ہوں اور مجھے بھائی دھوکہ نہیں دینا، تو پھر وہ تو کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو مجھے موقع پڑ گیا دھوکہ دینے کا۔ تو آج تو شر کا زمانہ ہے نا، آج تو شر ہر طرف، شر ہی شر ہے۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، وہ لوگ بہت ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ جب کوئی آدمی کسی سے کہہ بھی لے کہ بھائی مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے، مجھے واقفیت نہیں، اللہ کے سامنے پھر جواب دہ ہو گئے، تو پھر تو وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے اس شخص کے معاملے میں کوئی زیادتی سرزد نہ ہو جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا خلابہ کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دہی مت کرنا میرے ساتھ، یعنی دھوکہ مجھے نہیں دینا۔ ابی داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے سر میں کوئی چوٹ لگی تھی، اس صحابی تو اس کے سر میں چوٹ لگی تھی تو اسے لوگ اکثر دھوکہ دیتے تھے، دماغ یعنی کمزور ہو گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے ان کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ اس کو منع کرے تجارت سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب بھی تم تجارت کرو، بیع کرو، کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرو، تو اس سے کہو کہ لا خلابہ، میرے ساتھ کوئی دھوکہ دہی مجھے نہیں دینا ہے، دھوکہ دہی نہیں چلے گا بھائی اس میں، یعنی خیال کرنا میں چونکہ تجربہ نہیں ہے میرا، اور میں جو ہے اکثر تجارت میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے، تو اس لیے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا۔ اب لوگ کہتے ہیں، اب مجھے ہنسی بھی آ گئی، وہ کلپ جب مجھے ایک بھائی نے بھیجا تو مجھے ہنسی بھی آ گئی کہ اس نے کہا کہ جب تم بھی تجارت کرو، شادی کرو، استخارے کی ضرورت نہیں، بس یہ کرو، بس لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ، یہ کوئی وظیفہ ہے؟ اب جس کو پتہ نہیں اس حدیث کا اور وہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے عظیم الشان کلمات پڑھ رہا ہوں۔ یار خدا کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، ایسے وظائف لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ وظیفہ نہیں ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دھوکہ سے بچنے کے لیے، دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے یہ الفاظ سنائے کہ بھائی سکھائے کہ تم ان سے صاف کہنا کہ دھوکہ دہی میرے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ اب لوگوں نے اس کا وظیفہ بنا لیا، لا خلابہ لا خلابہ۔ سنت کے ہم میں ایک مصیبت ہے، آپ خفا ناراض نہ ہوں، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو بھی آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوگا تو میں 100% کہتا ہوں وہ عالم نہیں ہوگا، تو 100% میں کہوں گا کہ وہ عالم نہیں ہوگا، اس لیے اس کے وظائف دے رہا ہے، ورنہ وظائف تو حدیث میں بھی بہت سے۔ ہم میں ایک مصیبت ہے، آپ ناراض نہ ہوں، ہمیں جو بزرگوں سے وظائف ملے اس کی بہت قدر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے مجھے دیا، لیکن جو وظائف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں اس پر یقین ہی نہیں، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے اس پر یقین ہی نہیں، یا ہے لیکن بہت کمزور ہے۔ کیوں؟ اس میں فرق کیا ہے؟ کہیں بزرگ کا وظیفہ، کہیں محمد مصطفیٰ کا وظیفہ، اللہ کا رسول، سچا پیغمبر،
اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ کوئی وظیفہ نہیں، یہ میں نے آپ کو حدیث سنا لی۔ تو جو وظائف الحمدللہ میں جو بھی وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، جب بھی آپ کو وہ وظیفہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، قرآن و سنت کی روشنی سے ادھر ادھر کبھی بھی میں آپ کو وظیفہ نہیں دیتا، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ کوئی وظیفہ نہیں۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبان رضی اللہ عنہ کو یہ بات سکھائی تھی کہ اس طرح کرو۔ تو آج اس نے وظیفہ، بھائی اب وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، لا خلاف لا خلاف لا خلاف، دھوکہ نہیں دھوکہ نہیں، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، آپ نے وظیفہ بنا دیا۔ تو یہ وظیفہ نہیں۔ آپ پتہ ہے کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں کسی کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ بھئی ہو سکتے ہو ہم سے بہتر ہو۔ ہم کسی کی مذاق نہیں اڑاتے، کسی پر اعتراض نہیں کرتے۔ ہاں، آپ لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ نہ پڑ جائیں۔ بس میرا مقصد صرف یہ ہے کہ غلط راستے پہ لوگ نہ پڑ جائیں اور صحیح راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں، تو یہ آپ کے دین و ایمان کے لیے بہت ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دین، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ وظائف، وہ اعمال ہماری زندگی میں لائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ چلے ہیں، ہم اسی راستے پہ اللہ تعالی ہمیں چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔